اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا اور دنیا کو استعمال کیے بغیر اس دنیا سے چلے جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد۔ دوستو، یہ دنیا یعنی مال اور دولت جس طرح اس دنیا میں ہر انسان کو پسند ہے، لیکن اگر اس دنیا اور اس مال کا حق ادا نہ کیا گیا تو یہ ایک بہت ہی بڑا عذاب قبر میں اور آخرت میں بن سکتا ہے۔ دوستو، اس بارے میں کچھ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم کے صحابہ کے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ قصہ سنایا اور فرمایا، میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر تشریف فرماتے۔ میں اندر جا کر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف لنگی باندھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جسم پر اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں اور مٹھی بھر ایک سا 3.5 سیر جو اور کیکر کے پتے جو کال رنگنے کے کام آتے ہیں ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک بغیر رنگی ہوئی کال لٹکی ہوئی ہے۔ اتنا کم سامان دے کر میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیوں روتے ہو اے ابن الخطاب؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں کیوں نہ روؤں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر پڑے ہوئے ہیں اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ ادھر کسریٰ اور قیصر تو پلو اور نہرو دنیا کی فراوانی میں ہو اور آپ اللہ کے نبی اور برگزیدہ بندے ہو کر آپ کی یہ حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن الخطاب، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا؟ اور حاکم نے اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بالا خانے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم مبارک کا کچھ حصہ مٹی پر ہے اور آپ کے سرہانے ایک تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے ایک بغیر رنگی ہوئی کال لٹکی ہوئی ہے اور ایک کونے میں کیکر کے پتے پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر کے بیٹھ گیا اور میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے خاص بندے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال اور کسریٰ اور قیصر سونے کے تختوں پر اور ریشم و دیباج کے بچھونوں پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو طیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں جلدی دے دی گئی ہے اور یہ دنیا جلد ختم ہونے والی ہے اور ہمیں بعد میں آخرت میں طیبات اور اچھی چیزیں دی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ اس سے زیادہ نرم بستر لے لیتے تو اچھا تھا۔ حضور نے فرمایا، مجھے اس دنیا سے کیا واسطہ؟ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی سی ہے جو سخت گرم دن میں چلا
پھر اس نے تھوڑی دیر ایک درخت کے نیچے آرام کیا، پھر اس درخت کو چھوڑ کر چل دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک انصاری عورت میرے پاس آئی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک دیکھا کہ ایک چادر ہے جسے دوہرا کر کے بچھایا ہوا ہے، پھر وہ چلی گئی اور اس نے میرے پاس ایک بستر بھیجا جس کے اندر اون بری ہوئی تھی۔ جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو اسے دیکھ کر فرمایا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں انصاری عورت میرے پاس آئی تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر دیکھا تھا، پھر اس نے واپس جا کر میرے پاس یہ بستر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ واپس کر دو، اللہ کی قسم اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اون کا کپڑا پہنا اور پیوند والا جوتا استعمال فرمایا اور کردرے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور بشا کھانا کھایا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بشا کھانا کون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ موٹے پسے ہوئے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کی گونڈ کے ذریعے ہی نگلا کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے آٹا چھان کر اس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چپاتی پکائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ کھانے کی قسم ہے جسے ہم اپنے علاقہ حبشہ میں پکایا کرتے ہیں، تو میرا دل چاہا کہ میں اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چپاتی بناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، چاند بورے کو اسی آٹے میں واپس ملا کر گوندو اور پھر اس سے میرے لیے روٹی پکاؤ۔ حضرت ابو رافع کی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہے، حضرت حسن بن علی، حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم میرے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ ہمارے لیے وہ کھانا تیار کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا۔ میں نے کہا، اے میرے بیٹو، میں پکا تو دوں گی لیکن آج تمہیں وہ کھانا اچھا نہیں لگے گا، خیر تم لوگوں کا اصرار ہے تو میں پکا دیتی ہوں۔ چنانچہ میں اٹھی اور جو لے کر انہیں پیسا اور پھونک مار کر موٹی موٹی بوسی اڑا دی، پھر اس کی ایک روٹی تیار کی، پھر اس روٹی پر تیل لگایا اور اس پر کالی مرچ چھڑکی، پھر اسے ان کے سامنے رکھا اور میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کھانا پسند تھا۔ دوستو، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا تھا اور جو بستر تھا اور جو مکان تھا دوستو، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوستو، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، آخرت کے قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے میرے سارے امت کو بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی سادہ زندگی تھی۔ دوستو، آج ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں، یعنی ہماری فرمائش کی ہر چیز ہمیں ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ یعنی ناشکری سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو اور ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ کا نعمت ملے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ شکر کرنے سے روزی میں برکت آتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ اور سارے مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔